آئیے پچھلے 9 سبقوں کی دہرائی قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ یہ ہے قرآن پاک پارہ 25واں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے سب سے پہلے ہجے کریں گے جن کو جوڑ کہتے ہیں، جوڑ کریں گے، پھر اس کے بعد رواں پڑھیں گے۔ کاف زبر کا، بتائیں پہلے 9 سبقوں میں آپ نے یہ حرف پڑھا بھی ہے یا نہیں؟ جی پڑھا تھا۔ کس سبق میں؟ تیسرے سبق میں۔ نام کیا ہے؟ حرکات۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ آگے پڑھیں۔ ذال کھڑا زبر ذا، بتائیں مدنی قاعدے کے 9 سبقوں میں آپ نے یہ حرف پڑھا بھی ہے یا نہیں؟ جی پڑھا تھا۔ کس سبق میں؟ 8ویں سبق میں۔ نام کیا ہے؟ کھڑی حرکات۔ ماشاء اللہ۔ اب 2 حروف کے ہجے ہو گئے تو ملائیں گے، کیا بن جائے گا؟ کذا کذا۔ آگے پڑھیں۔ لام ذیلی، بتائیں مدنی قاعدے کے 9 سبقوں میں آپ نے یہ حرف پڑھا بھی ہے یا نہیں؟ جی پڑھا تھا۔ کس سبق میں؟ تیسرے سبق میں۔ ماشاء اللہ۔ اب کیا بن گیا؟ کذالی کذالی۔ آگے پڑھیں۔ کاف زبر کا، بتائیں مدنی قاعدے کے 9 سبقوں میں آپ نے یہ حرف پڑھا بھی تھا یا نہیں؟ جی پڑھا ہے۔ کس سبق میں؟ تیسرے میں۔ کیا بن جائے گا؟ کذالک کذالک۔ بتائیں ان میں کون سا حرف موٹی آواز میں پڑھ رہے ہیں؟ جواب کوئی نہیں۔ ماشاء اللہ۔ قرآن پاک پڑھنا آسان ہے۔ واو زبر وا، بتائیں مدنی قاعدہ کے 9 سبقوں میں آپ نے یہ حرف پڑھا بھی ہے یا نہیں؟ جی پڑھا تھا۔ کس سبق میں؟ تیسرے سبق میں۔ ماشاء اللہ۔ آگے پڑھیں۔ حمزہ واو زبر او، بتائیں مدنی قاعدے کے 9 سبقوں میں یہ حرف پڑھا ہے یا نہیں؟ جی کس سبق میں؟ 9ویں سبق میں۔ نام کیا ہے؟ حروف لین۔ حروف لین کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ کون کون سے؟ واو لین اور یا لین۔ واو لین کی تعریف سنائیں۔ جی واو ساکن سے پہلے زبر ہو، جیسے یہاں لکھا ہوا دیکھیں، واو پر جزم ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو واو لین ہوگا۔ اب کیا بن گیا؟ و را سا زبر رس، وَأَوْرَثْ نون کھڑا زبر نام۔ کس سبق میں پڑھا تھا؟ جی یہ 8ویں سبق میں مدنی قاعدہ کے۔ کیا بن گیا؟ وَأَوْرَثْنَا۔ آگے پڑھیں۔ ہا الف زبر ہا، بتائیں مدنی قاعدے کے 9 سبقوں میں آپ نے یہ حرف پڑھا بھی ہے یا نہیں؟ جی پڑھا تھا۔ کس سبق میں؟ 7ویں سبق میں۔ ان کا نام کیا ہے؟ حروف مدہ۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کون کون سے؟ الف واو یا۔ یا مدہ کی تعریف سنائیں۔ واو ساکن سے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ جی الف مدہ کی تعریف کیا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا۔ کیا بن گیا؟ وَأَوْرَثْنَاهَا۔ ان میں کون سا حرف موٹی آواز میں پڑھ رہے ہیں؟ جی را۔ پہلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ را پر زبر ہو تو را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ ماشاء اللہ۔ اب جو ہے ملائیں گے 2 لفظوں کو، کیا بن جائے گا؟ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا۔ آگے پڑھیں۔ قاف واو زبر قو، بتائیں مدنی قاعدہ کے 9 سبقوں میں آپ نے یہ حرف پڑھا بھی ہے یا نہیں؟ جی پڑھا تھا۔ کس سبق میں؟ 9ویں سبق میں۔ نام کیا ہے؟ حروف لین۔ ماشاء اللہ۔ آگے پڑھیں۔ میم
دو زبر من، بتائیں مدنی قاعدہ کے 9 سبقوں میں آپ نے یہ حرف پڑھا بھی ہے یا نہیں؟ جی پڑھا تھا۔ کس سبق میں؟ 5ویں میں۔ نام کیا ہے؟ تنوین۔ ماشاء اللہ۔ اب یہ لفظ کیا بن گیا؟ قومن، قومن۔ بتائیں ان میں کون سا حرف موٹی آواز میں پڑھ رہے ہیں؟ قاف۔ ماشاء اللہ۔ کاف جو ہے یہ پر حروف والا حرف ہے۔ آگے پڑھیں۔ اب یہ پچھلے جو ہے ہم لفظوں کو پڑھ لیتے ہیں۔ 3 لفظوں کے ہجے ہو گئے اور ان کو پڑھ لیتے رواں میں، تو کیا بن جائے گا؟ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا۔ آگے پڑھیں۔ حمزہ کھڑا زبر آ، بتائیں مدنی قاعدے کے 9 سبقوں میں آپ نے یہ حرف پڑھا بھی ہے یا نہیں؟ جی پڑھا تھا۔ کس سبق میں؟ کھڑی حرکات میں۔ ماشاء اللہ۔ 8واں سبق ہے۔ آگے پڑھیں۔ خا زبر خا، بتائیں مدنی قاعدہ کے 9 سبقوں میں آپ نے یہ حرف پڑھا بھی ہے یا نہیں؟ جی پڑھا تھا۔ کس سبق میں؟ تیسرے سبق میں۔ ماشاء اللہ۔ کیا بن گیا؟ آخا را یا زری، بتائیں مدنی قاعدہ کے 9 سبقوں میں آپ نے یہ حرف پڑھا بھی ہے یا نہیں؟ جی پڑھا تھا۔ کس سبق میں؟ 7ویں سبق میں۔ نام کیا ہے؟ حروف مدہ۔ یہ یا مدہ ہے۔ یا مدہ کی تعریف، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ ماشاء اللہ۔ آخری نون زبرنا، کس سبق میں پڑھا ہے مدنی قاعدے کے 9 سبقوں میں؟ جی یہ تیسرے سبق میں۔ اب کیا بن گیا؟ آخرین، آگے وقف آخرین۔ اب جو ہے ہم تمام جو لفظ پڑھ کر آئے ہیں ان کو ہم جو ہے رواں میں پڑھیں گے۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ ماشاء اللہ۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ یہ ہے آج کا سبق۔ اگر آپ آج نئے شامل ہوئے تو یوٹیوب پر ہمارا چینل SA4K سرچ کر کے پچھلے سبق سن لیں تاکہ سبسکرائب ضرور کریں، ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں، اللہ پاک آقا کریم کے صدقے، صحابہ و اہل بیت کے واسطے، اپنے نیک بندوں کے طفیل جو بھائی اور بہنیں صرف سبق سنتے ہیں، اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے، اپنی نماز درست کرنے کے لیے بے حساب بخشے جائیں۔ اللہ کریم ہمارا سیکھنا اور سکھانا مرحوم مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین بجاہ النبی الامین۔